ناظرین گرامی، واقعہ کربلا انسانی تاریخ کا سب سے پرسوز واقعہ ہے کہ جس میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے اپنے ہی نبی کے لاڈلے نواسے کو انتہائی بے دردی سے شہید کر دیتے ہیں۔ 10 محرم سن 61 ہجری کے بعد شہدائے کربلا کے سر مبارک نیزوں پر سجائے دشمنان اہل بیت کا سپہ سالار عمرو ابن سعد اپنے ساتھیوں کو دفنا کر بنی ہاشم کے شیروں کے جسموں کو بغیر دفنائے ہی کوفہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیاں جنگی قیدی کے طور پر ساتھ چل رہی ہیں۔ یہ قافلہ ابن سعد اور لعین شمر کی سربراہی میں کوفہ کی جانب رواں دواں ہے۔ دوسری طرف گورنر کوفہ ابن زیاد کوفہ کی گلیوں کو دلہن کی طرح سجائے بیٹھا ہے اور بےتابی سے ابن سعد کا انتظار کر رہا ہے۔ اسیران کربلا کا قافلہ یوں رواں دواں ہے کہ شہزادیاں بغیر کجاووں کے اونٹوں پر سوار ہیں۔ بیمار امام زین العابدین ہاتھ باندھے ہوئے پیدل چل رہے ہیں۔ قافلہ بار بار امام سیدنا زین العابدین کی وجہ سے رک جاتا ہے کیونکہ آپ بیماری سے نڈھال ہیں اور سفر میں تھکنے کی وجہ سے بار بار رک جاتے ہیں، جس پر لعین شمر آپ کو کوڑے مارتا ہے اور چلتے رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ اسیران کربلا کا قافلہ کوفہ کی جانب رواں دواں ہے۔ یزیدی سپاہیوں نے سستانے کے لیے قافلے کو راستے میں روکا۔ یہاں تاریخ طبری میں امام طبری اور البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یزیدی فوج شراب میں مست تھی، جس کی وجہ سے ایک سپاہی عنان بن جید رات کے اندھیرے میں نواسہ رسول کی بیوی حضرت رباب کی طرف بدمستی میں بڑھا تو شیر خدا کی شیر بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے قریب ہی کھڑے دوسرے سپاہی کی تلوار کھینچ کر پہلے عنان بن جید کا بڑھتا ہوا ہاتھ کاٹا، پھر اس کی گردن اڑا دی۔ اس واقعے کے بعد کافی دیر تک لشکر میں خاموشی چھائی رہی۔ پھر حضرت زینب نے وہاں پر اہل بیت کی عظمت کے بارے میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ امام طبری روایت کرتے ہیں کہ ابن سعد نے خولی کے ہاتھ امام عالی مقام کا سر اقدس ابن زیاد کے دربار بھیجا۔ خولی جب کوفہ جا پہنچا تو کافی رات ہو چکی تھی۔ وہ سر مبارک کو اپنے گھر میں لے گیا تھا۔ اس نے سیدنا حسین کا سر مبارک ایک برتن میں ڈھانپ دیا تھا۔ جب اس کی بیوی نے دیکھا کہ یہ تو نواسہ رسول کا سر مبارک ہے تو وہ سر مبارک کے پاس بیٹھ کر ساری رات روتی رہی۔ اس نے دیکھا کہ سر مبارک کے گرد ایک نورانی پرندہ گھوم رہا ہے، جس کی وجہ سے سارے گھر میں نور چھا گیا تھا۔ چنانچہ 12 محرم کو اسیران کربلا اور نواسہ رسول کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ شیر خدا کی شیر بیٹی حضرت زینب اور ابن زیاد کے درمیان سخت گفتگو ہوئی۔ کوفہ کا درندہ صفت خون خوار حاکم عبید اللہ ابن زیاد، جس کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے، جو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین اور ان کے اعوان و انصار کا خون بہا کر مست و مغرور اور کامیابی کے نشہ میں بالکل چور ہے، اس کے مقابلے میں حضرت امام زین العابدین ایسا بے باک اور سخت لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ ابن زیاد آپ کے قتل کا حکم جاری کر دیتا ہے۔ چنانچہ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا ڈھال کی مانند اس کے سامنے آ کر یہ نہ کہتی کہ میں اپنی جیتے جی ایسا ہرگز نہ ہونے دوں گی، اور ایک عورت کے قتل کا مسئلہ درپیش نہ آتا، نیز یہ کہ قیدی کے طور پر دربار شام میں حاضر کرنا مقصود نہ ہوتا، تو عجب نہیں ابن زیاد امام زین العابدین کے پاک خون سے بھی اپنے ہاتھ رنگین کر لیتا۔ ابن زیاد نے شہداء کے سروں اور کربلا کے اس قیدی قافلے کو شمر، لعین اور طارق کی قیادت میں یزید کے دربار شام کی طرف روانہ کر دیا۔ شیخ خوارزمی اور ابن عاصم لکھتے ہیں، جب قافلہ کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہوا تو اہل بیت سے ایسے ہی سلوک کیا گیا جس طرح جنگ میں جیتے ہوئے قیدیوں سے کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ کیجئے دوستو، کیسے بدبخت ہوں گے ان شہروں کے لوگ جہاں سے قافلہ گزرا، لیکن وہ صرف تماشائی بنے رہے۔ امام زین العابدین سے منسوب روایات میں ابن زیاد، شمر و طارق نے قیدیوں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا۔ ان ظالموں نے امام زین العابدین کو ایک لاغر اونٹ پر سوار کیا۔ سیدنا امام حسین کا سر مبارک نیزے پر، قیدی بنی شہزادیاں سب ان کے پیچھے، اور ارد گرد یزیدی لشکر تھا۔ ملک شام میں مشہد النقطہ
تک ایک گرجا گھر کے پاس جا کر قافلہ ٹھہرا تو گرجا گھر کے راہب نے دیکھا کہ قافلے کے ساتھ ایک شہید کا سر بھی موجود ہے جس سے تازہ خون بہہ رہا ہے۔ اس راہب نے قافلے والوں سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہ کس کا سر ہے جس کو تم نیزے پر لٹکائے ہوئے ہو؟ قافلے والوں نے جواب دیا کہ یہ سر حسین بن علی بن ابو طالب ہے۔ راہب نے اس قافلے والوں کو کہا کہ سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ یہ سر تمہارے آقا تمہارے نبی کے نواسے کا ہے؟ راہب کی زبان سے یہ الفاظ سن کر سب قافلے والے خاموش ہو گئے۔ راہب نے شمر اور طارق کو بے شمار تحائف اور سونے کے سکے دے کر کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ تم آج کی رات یہیں گزار لو، بس ایک رات کے لیے یہ سر مبارک مجھے دے دو۔ لالچی قافلے والوں نے راہب سے تحفے اور سونے کے چند سکے لے کر سر مبارک ایک رات کے لیے راہب کو دے دیا۔ راہب اس سر مبارک سے ساری رات کرامات دیکھ کر خوش ہوتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ ظلم و بربریت سہتے ہوئے اسیران کربلا کا قافلہ پہلی سفر کو شام پہنچا۔ یزید کے حکم کے مطابق پہلے اس شہر کو سجایا گیا۔ اس شہر میں آتے ہی اسیران کربلا کو جامع مسجد دمشق کے چبوترے پر ٹھہرایا گیا۔ یزید نے حکم جاری کیا تھا کہ محل کو سجایا جائے اور شام کے سب بزرگان کو محل میں دعوت دی جائے۔ جب سبھی دربار یزید میں پہنچ گئے تو پھر حکم ہوا کہ اسیران کربلا اور نواسۂ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک پیش کیا جائے۔ یزید کے غلیظ حکم کے مطابق جنت کے سردار کا سر انور ایک تشت میں رکھ کر یزید کے سامنے کھانے کی میز پر پیش کیا گیا۔ یزید اپنے ساتھیوں کے ساتھ شطرنج کھیلنے لگا اور جیسے ہی بازی جیتتا جام نوش کرتا اور باقی بچا ہوا جام تشت پر گرا دیتا۔ دربار میں موجود مروان بن حکم کے بھائی یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول ابو برزہ اسلمی نے جب یزید کی ان حرکتوں پر اعتراض کیا تو یزید نے ان دونوں کو ذلیل و خوار کر کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ دربار یزید میں شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شیر بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے تاریخی خطبہ دیا اور اہل بیت اطہار کی حقانیت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ حاکم وقت کے مظالم اور جرائم کا بھی پردہ چاک کیا اور اہل دمشق کے ذہنوں کو جھنجھوڑا، لیکن یہ بے ضمیر لوگ اپنے آپ کو چند سکوں کی خاطر حاکم وقت کے ہاتھوں بیچ چکے تھے، لہٰذا ان پر حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے زر و جواہر سے جڑے الفاظ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ سبھی اہل شہر کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں موجود تھیں، جبکہ خانوادہ اہل بیت اور نبی کے نواسے کی بیویاں، بہنیں، بیٹیاں قیدی بنے دربار یزید میں موجود تھیں۔ اللہ اکبر! کیوں نہ وہاں موجود لوگوں کی دل پھٹ پڑے۔